ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی رعایت ہمیشہ کے لیے۔ مجھے آج کی گفتگو اس موضوع پر کرنی ہے کہ انسان کو ہدایت کیسے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہوں پر بیان ہوئی ہے کہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ قصص کی وہ مشہور آیت ہے کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہی ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے، تو پھر وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کا اس میں کمال کیا ہے، اور وہ کہ جو گمراہ ہوئے ہیں ان کا قصور کیا ہے۔ پہلے تو میں اختصار کے ساتھ یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا اور اس دنیا میں ہم کو امتحان آزمائش کے لیے بھیجا ایک سکیم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی وہ سکیم سمجھ میں آ جانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انسان کی طبیعت کا مائل ہو جانا، یہ ہدایت ہے۔ یعنی آپ کو ہدایت مل گئی، آپ کو اس دنیا کے بنانے کا مقصد سمجھ میں آ گیا، اور صرف سمجھ میں ہی نہیں آیا بلکہ آپ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف مائل ہو گئے، تو گویا کہ آپ کو ہدایت مل گئی۔ اور وہ شخص کہ جس کو زندگی کا اصل مقصد سمجھ میں نہیں آیا، اور اگر کچھ سمجھ میں آ گیا تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوئی، تو یہ ہے کہ جو ہدایت سے محرومی ہے۔ انسان کا دل اس کی طرف نہیں جھکا۔ ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا واضح سٹیٹمنٹ ہے کہ وہی ہدایت دیتا ہے، وہی گمراہ کرتا ہے۔ میں سوال مسئلے کی سنگینی آپ کے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں کو زیادہ دولت ملتی ہے، کچھ کو کم ملتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بھی کچھ اصول ہوں گے، لیکن بالآخر ختم ہی ہو جانا ہے، تو کسی کو زیادہ ملے کسی کو کم ملے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ دنیا میں کوئی زیادہ صحت لے کے آتا ہے، کچھ کم لے کے آتا ہے، کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے، کوئی زیادہ مشہور ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے، اینڈ سو آن۔ مگر ایک وہ چیز کہ جس میں اگر کوئی اصول قانون ضابطہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس ایکسیپٹ کہ دنیا میں دھاندلی ہے۔ میں کم صحت کے ساتھ جی رہا ہوں، اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوں کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور میں اگر صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاروں گا تو میں آگے جا کے اس سے کہیں زیادہ پا لوں گا، آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہدایت کہ جس کی بنیاد پر آخرت میں ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ بھی ایک سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں الرٹپ انداز میں مل رہی ہے، جس میں کہ کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے، تو پھر تو معاملہ بہت مشکل ہے، پھر تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دینے یا ہدایت سے محروم رکھنے کے معاملے میں ایک باقاعدہ ضابطہ قانون بیان کیا ہے، جس کو آپ کہیے کہ وہ قانون ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ضابطے اصول کے مطابق ہدایت دیتے ہیں کم یا زیادہ، اور اسی کے کرائیٹیرین کے مطابق لوگوں کو ہدایت سے محروم کرتے ہیں۔ یہ ضابطہ کیا ہے؟ اس کے کچھ ایلیمنٹس ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون کو سمجھنے کے لیے آپ کو بعض بنیادی شرائط سمجھنی ہوں گی کہ جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں۔
ان میں سے ایک جو ایلیمنٹ، ایک شرط یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو آزادی دی ہے۔ اگر ہم لوگ آزاد نہ ہوتے تو یہ زندگی امتحان نہ ہوتی۔ میں بعض معاملات میں پابند ہوں، مجبور ہوں، لیکن بہت سے معاملات میں آزاد ہوں، اور میری آزادی ہی مجھے اللہ کے ہاں جواب دہ کرتی ہے۔ قرآن مجید نے مثال کے طور پر سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، فرمایا کہ انا ہدینہ السبیل، ہم نے انسان کو صحیح راستے کی رہنمائی کی، اما شاکرم و اما کفورا، پھر اس کو آزادی دے دی، چاہے وہ شکر گزار بنے، چاہے وہ ناشکرا بنے۔ اس آزادی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بھی پہلو ہماری زندگی میں ہم سے متعلق ہے، اور وہ ہے خیر اور شر کے درمیان امتیاز فرق کرنے کی صلاحیت۔ ہم سب انسانوں کو پیدائشی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا ایول ہے، کیا ورچو ہے۔ مان لیا کہیں کہیں اختلاف ہے، لیکن اکثر و بیشتر بات واضح ہے۔ سچ بولنا اچھی بات ہے، خیر ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، شر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر پیدائشی طور پر بدیت کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کا نفس، اور جیسے کہ اللہ نے اس کو سنوارا، پھر اس کے اندر اس کا فجور، برائی، اور اس کا تقویٰ، نیکی ودیت کر دی ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بری چیز کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، اور اچھائی کیا ہوتی ہے، نیکی کیا ہوتی ہے۔ ہم آزاد ہیں، اور ہم کو نیکی اور بدی میں امتیاز فرق کرنے کا شعور، احساس پیدائشی طور پر حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خیر عام طور پر مشکل ہے، اور شر بالعموم اٹریکٹیو ہے۔ یعنی اگر یہ ہوتا کہ خیر کے کام کرنے سے دنیا میں انسان کو بہت کامیابی حاصل ہوتی، انسان بہت مقبول ہوتا، انسان کی صحت بہت بہتر ہو جاتی، انسان بہت پیسہ کمانے لگتا، تو سارے لوگ خیر کے کام کرتے، نیکی کے کام کرتے، اور برائی کرنے سے آدمی کا دم گھٹتا، پریشانی ہوتی، صحت خراب ہو جاتی، ان پاپولر ہوتا، تو کوئی پاگل ہے کہ جو برائی کرتا۔ مشکل یہ ہے کہ بعض ایولز ایسے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان کو بظاہر کچھ کامیابی، خوشی، کچھ سیٹسفیکشن، کچھ گریٹیفیکیشن حاصل ہوتی ہے، چنانچہ اس وجہ سے وہ برائی کرتا ہے۔ اور نیکی میں بعض اوقات یا بالعموم اس کو مشکلات پیش آتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ بعض اوقات نیکی کرنے سے گھبراتا ہے، گریز کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور جگہوں پر بھی بیان فرمایا۔ سورہ کہف کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس خاص کانٹیکسٹ میں فرمایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے، ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، زینت اللہ، اس کی زینت، اٹریکٹیو اور رونق، جاذب نظر، کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے کہ جو اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اگر دنیا میں برائی کرنا انتہائی بورنگ کام ہوتا، انتہائی پریشان کن ہوتا، اور نیکی کرنا بہت ہی خوشی کا ذریعہ ہوتا، تو پھر کوئی آزمائش نہ ہوتی۔ ایک جانب مجھے یہ احساس ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ برا کام ہے، اور دوسری جانب میرے اندر یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جب میں اس کو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، مجھے اس سے بظاہر فائدہ ہوتا ہے، میرا پروفٹ، میرا ریونیو بڑھتا ہے، میں لوگوں میں پاپولر ہوتا ہوں۔ یہ مسئلہ جب میں جھوٹ بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ کمال کا آدمی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ میرے نعرے لگاتے ہیں،
اندر سے ضمیر بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں. یہ ایک کشمکش ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مبتلا کیا ہے. ایک جانب آزادی، دوسری جانب خیر اور شر میں امتیاز کی صلاحیت، انڈرسٹینڈنگ، تیسری جانب خیر میں ڈیفیکلٹی، شر میں انسان کے لیے بہت سے پازیٹیو، پروفٹ، اٹریکٹیو فیچرز. اور یہ ہے وہ معاملہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو چھوڑ دیا کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اپنی اصول کی بتائی ہے. سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اما من آتا واتقا وصدق بالحسنی، وہ کہ جس نے اپنا مال دیا اور ذمہ داری کا رویہ اختیار کیا اور سچائی کو، اچھی صحیح بات کو اس نے مانا، تو ہم اس کے لیے آسانی کی طرف لے جانے والے راستے کو آسان کر دیں گے. یعنی ہدایت کی طرف، جنت کی طرف لے جانے والے راستے کو آسان کر دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کو اس دنیا میں یہ بات معلوم ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہمارے گرد و پیش میں بہت سے ضرورت مند لوگ موجود ہیں، اور اگر ہم اپنی مرضی سے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نیکی کے جذبے کے تحت مال کی محبت اور ضرورت کے باوجود خرچ کرتے ہیں، تو یہ بہرحال وہ چیز ہے کہ جس میں ہم اس نیکی کے راستے کی آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں. تو جس نے دیا اور اما من آتا واتقا، اس نے ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا. اتقا، تقوی اختیار کیا، اس کا ایک وہ ابتدائی مفہوم ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں بعض سیریس سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس دنیا میں غربت ہے، اس دنیا میں بیماری ہے، اس دنیا میں ٹینشن ہے، اس دنیا میں زیادتیاں ہیں، اس دنیا میں موت ہے، اور انسان ان کو دیکھتا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ اللہ کی دی ہوئی فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کا رویہ غیر سنجیدہ نہیں بلکہ ذمہ دارانہ ہوگا. یہی ہے کہ جس کو قرآن نے اتقا کہا. جس نے مال دیا، ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا، اور صدق بالحسنی، اس نے صحیح سچی بات کا اقرار کیا، اس کی تصدیق کی، اس کو ایکنالج کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خارج سے آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہے، زندگی کے مقصد کو ایکسپلین کر رہا ہے، اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اس کو ایکنالج کریں، تو اگر آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی میں آپ نے مزے کرنے، تو پھر اس کو ایکنالج نہیں کیا جائے، پھر تو ایک مصیبت ہے. پھر تو اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگنور کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص ذمہ دار ہے اور وہ پہلے سے اس کے سامنے جو آزمائشیں موجود ہیں اس میں وہ پورا اتر رہا ہے، تو وہ صدق بالحسنی کرے گا، وہ اچھی بات کی تصدیق کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے اچھائی، آسانی کی طرف لے جانے والے راستے کو آسان کر دیں گے. آسان کر دیں گے اس مراد یہ نہیں کہ اس کے حق میں نعرے لگیں گے، اس کے لیے دنیا میں بہت کچھ مالی فائدہ ہونا شروع ہو جائے. ہو بھی سکتا ہے مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل میں آسانی اس طرح سے ہوگی کہ اس کو اطمینان ہوگا، اس کو اپنے سوالات کے جوابات ملیں گے. وہ جب اللہ کو پکارے گا تو اس کی پکار کا اس کو جواب ملے گا، اسے محسوس ہوگا کہ وہ ٹھیک جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم کریں گے. یہ اصل میں اللہ نے طے کیا ہوا ہے. لیکن اس کا ایک الٹ بھی ہے جو اگلی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اگلی 2 آیات میں. اما من بخلا، وہاں تھا نا مال دیا، یہاں یہ کہ بخل کیا. مال موجود ہے لیکن انسان کہ میں کیوں دوں بھائی، یہ میرا مال ہے. اس نے بخل کیا. اور واستغنا، اس نے
ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی گزاری، کیجول، کیئر فری، مجھے کیا پرواہ ہے، کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی بیمار ہے تو ہو، کوئی غریب ہے تو میں کیا کروں. یہ ہے اصل میں بالکل الٹ رویہ، غیر ذمہ دارانہ رویہ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے صحیح بات کو، اچھی بات کو جھٹلایا. یہ ایک نیچرل اس کا نتیجہ ہے کہ جب آپ کے اندر غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوگا تو پھر اس کے بعد جو صحیح سچی بات ہے کہ جو آپ سے سیکریفائس مانگے گی، سنجیدگی مانگے گی، آپ اس کو اکنالج نہیں کریں گے بلکہ اس کو ٹھکرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم ایسوں کے لیے تکلیف تنگی کی طرف لے جانے والا راستہ آسان کر دیں گے. ان کو بھی روکیں گے نہیں، ان کے لیے بھی زندگی تنگ نہیں کریں گے، بلکہ وہ جائیں گے دوسرے راستے پر اور ہم اس کو آسان کر دیں گے. وہ زیادتی کریں گے اور ان کی زیادتی کے راستے میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی. وہ جھوٹ بولیں گے اور ان کو محسوس ہوگا کہ وہ کامیاب ہیں، ان کو محسوس ہوگا، کانفیڈنس ملے گا کہ واقعی یہ چیز تو ان کے حق میں بہت مفید ثابت ہو رہی ہے، اینڈ سو آن. یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک طریقہ اختیار کیا ہوا. اب اس سے آگے قرآن مجید سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ برائی برائی ہے اور نیکی نیکی ہے، وہ برائی کو اختیار کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے. کرتا چلا جاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ برائی سے کون بچتا ہے. ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، چلتے چلتے انسان سلپری فرش ہے، سلپ ہو ہی جاتا ہے. لیکن جب آپ سلپ ہوتے ہیں تو آپ کو چوٹ لگتی ہے اور آپ کہتے ہیں مائی گڈنس مجھے اٹھنا ہے. انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور دوبارہ اپنے آپ کو دھو دیتا ہے، صاف کر لیتا ہے. لیکن اگر انسان بدقسمتی سے اس غلطی کے، برائی کے، ایول کے راستے کو اختیار کرے، اس کی دنیاوی ظاہری اٹریکٹیونیس کی وجہ سے، جو اس کو امیجیٹلی اس کے نتائج ریوارڈ مل رہے ہیں، تو پھر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے انسان کا دل اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا ضمیر صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور وہ مردہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کے لیے صحیح بات کی اپریسیشن کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے میں نہیں جانتا، یہ کس کے لیے ہوتا ہے میں نہیں جانتا. میں اور آپ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایک فینومینن ہے، یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جو چل رہا ہے. میرے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ جب میں برائی کروں گا، کرتا چلا جاؤں گا، تو پھر برائی کے میرے اندر برا رہنے کا جو ایک اپریسیشن ہے وہ متاثر ہوگا. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک موقع پہ میں برائی کو برائی نہ سمجھوں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر ایک عمومی طور پر یہ امکان موجود ہے کہ اگر انسان حق کو ٹھکراتا رہے، صحیح بات کو اگنور کرتا رہے، برائی کو اچھائی بنا لے، تو پھر ایک موقع آتا ہے کہ جب اس کا دل بالکل اس قابل نہیں رہتا کہ وہ برائی کو برائی سمجھے اور اس کو اپریشیٹ کرے. چنانچہ اسی سٹیج کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ ختم قلوب ہے، دل پر مہر لگ گئی ہے. دل اب سوچنے سمجھنے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے. اب بات بتائی بھی جائے گی تو بات سمجھی نہیں جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ کا پیغام ہے یہ ایک روشنی ہے. یہ روشنی ہم کو کیوں متاثر کرتی ہے؟ یہ روشنی ہمیں اس لیے متاثر کرتی ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک اور روشنی پہلے سے پیدائشی طور پر ہم کو دی ہوئی ہے، ہماری فطرت کی روشنی، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے والی روشنی. تو وہ جو خارج کی روشنی ہے، بڑی روشنی، وحی الہی کی روشنی،
وہ اصل میں ہمارے اندر کی روشنی کو اپیل کرتی ہے، اور دونوں جب مل جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ نور علی نور، یہ روشنی پر روشنی ہے۔ وہ روشنی اندر تھی، اس روشنی کو آپ نے زندہ رکھا، اور خارج کی روشنی پیغمبر کی دعوت کے ذریعے سے آپ تک پہنچی، تو اس نے فوراً اس کو قبول کیا اور روشنی پر روشنی ہو گئی۔ لیکن وہ خارج کی روشنی انسان کے باطن کو روشن نہیں کر سکتی اگر داخل کی روشنی بجھ چکی ہے۔ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کہ گیزر میں ایک پائلٹ فلیم ہے، وہ اگر ہوگا اور گیس اس تک پہنچے گی تو وہ فلیم بھڑک اٹھے گا، لیکن اگر وہ بجھ چکا ہے تو آپ کتنی بھی اس کو گیس یا کوئی اور طریقہ اس کو جلانے کا اس کے سامنے پیش کریں، وہ نہیں جلے گی۔ اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ نے پہلے سے خیر کے بہت سے داعیات رکھے ہوئے ہیں جو آپ کے اختیار میں دیتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو نظر انداز کرتا ہے تو بہت عرصہ تو ایسا بھی لگتا ہے کہ جس میں ایک کشمکش جاری رہتی ہے، لیکن ایک خاص موقع کے بعد اس کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، اب یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سنتے ہیں لیکن صحیح بات نہیں سن سکتے، دیکھتے ہیں لیکن حق نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے پاس نگاہیں ہیں اور دل ہیں، لیکن وہ دل اب سچائی کو جاننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس کو ایک جگہ پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ مطففین میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدائی آیات میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ویل للمطففین، کہ جو ناپ اور تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ تاجر ہیں تو وہ تجارت کر رہے ہیں، لیکن تجارت میں وہ کچھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے جب خریدتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، مگر فاذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب ان کو بیچتے ہیں وزن کر کے یا ناپ کے تو کم تولتے ناپتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ ایک دن کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور میں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کم تولنے اور کم ناپنے کو صحیح سمجھتے تو خریدتے وقت ہی وہی اس کا تقاضا کرتے، لیکن خریدتے وقت ایسا نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ چور چوری کرنے دوسروں کے گھروں میں جاتا ہے، کبھی دوسرے چوروں کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ چوری غلط چیز ہے، چوری ایک غیر اخلاقی چیز ہے۔ اسی طرح سے تمام برائیوں کا معاملہ ہے، دوسروں کے ساتھ انسان کرتا ہے لیکن اپنے ساتھ ہونے کی اس کو دعوت، کسی کو دعوت نہیں دیتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کے یہ بتایا کہ جب ایسے لوگوں کو اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں یہ تو پیسے افسانے ہیں لوگوں کے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آیا، ایسی اسٹوریز ہیں، پہلے بھی سنائی ہیں، ہم کو بھی سنائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ کلا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اوپر ان کی بدعمالیوں کا زنگ چڑھ گیا۔ یہ ایسے دل رکھتے ہیں کہ جو زنگ آلود ہیں، اس وجہ سے ان کو ہماری آیات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہیں، یہ اب ان کو سمجھنے، اپریشیٹ کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہدایت کا معاملہ آتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا باپ ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بھائی ہے، کون کس کی بیوی ہے، کون کس کا شوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ یہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے مستحق ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو اپنے اندر کی فطرت کی قدر کر رہا ہے، اور وہ کون ہے
کہ جو اللہ کی دی ہوئی اس فطرت کو جان بوجھ کر بگاڑ رہا ہے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نیکی اور بدی ہمارے سامنے ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب ہم برائی کرتے ہیں تو کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، ہم اصل میں اپنے دل کے ساتھ ایک معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اپنے دل کو پاک کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے دل کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، زنگ آلود کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے اس بات کو ہمیشہ واضح کیا کہ وہ لوگ کہ جو زیادتی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر برائی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یظلمون انفسہم، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جو ان کو فطرت دی تھی وہ اس کو جان بوجھ کر بگاڑ رہے ہیں، اور چنانچہ وہ آخرت میں اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ کے ہاں یہ قانون ہے اور اس قانون کو نافذ اللہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہی جانتا ہے کہ کون برائی کر رہا ہے، کیے چلے جا رہا ہے اور اس میں اصلاح کی اس کے اندر کوئی انکلینیشن نہیں ہے، اور وہ چنانچہ اپنے اس اختیار کو، آزادی کو غلط استعمال کر رہا ہے جو اللہ نے دی ہے اس کو۔ اور کون ہے کہ جو نیکی کی طرف، سچائی کی طرف، حق کی طرف مائل ہے اور وہ اس کے لیے کوشاں ہے، اور کون کتنا ہے، کون کتنا ڈیزرو کرتا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس قانون کو بیان کرنے کے بعد میرے ذہن میں دو سوالات آتے ہیں، میں ان دو سوالات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور ان کے مختصر جواب جو مجھے آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر قانون یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ کو ہدایت ملے گی، اور اگر آپ برے انسان ہیں آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اچھے انسان ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سے برے انسان کو ہدایت مل جاتی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ایک اس کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا تو پھر جو کچھ میں نے تقریر کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو میں نے کلیم کیا ہے وہ کلیم خارج میں جو واقعات ہیں ان کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو اب میں مختصر ان کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیے، کوئی شخص اچھا ہے، اس کو ہدایت نہیں مل رہی، اس کے دو پاسبلٹیز ہیں۔ ایک یہ کہ وہ آپ کی نگاہ میں اچھا ہے، حقیقت میں اچھا نہیں ہے، دکھاوا کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے۔ نیکی اصل میں صرف ظاہر کی نہیں ہوتی بلکہ حقیقی ہوتی ہے، جس میں باطن اور انسان کی نیت دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون حقیقت میں نیک ہے، اور بعض اوقات آدمی ظاہری طور پر کوئی اچھائیاں کر رہا ہوتا ہے، اندر سے ایروگنٹ ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، مجھے کسی کو ایکیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ انسان اچھا ہے اور ظاہر میں بھی اچھا ہے، باطن میں بھی اچھا ہے، لیکن اس کو خارج میں اللہ کا پیغام ٹھیک طریقے سے پہنچا ہی نہیں، یعنی اندر کی روشنی، پائلٹ فلیم بالکل چل رہا ہے، باہر سے جو گیس آئی ہے وہ اس میں ملاوٹ ہے، وہ اس میں جانی نہیں ہے، اس کی پریزنٹیشن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو کسی شخص کو دینی ہدایت ملی، جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، دین کی طرف مائل نہیں مائل ہے، یا نہیں ملی، اس کا فیصلہ بھی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اتنی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر خود بنفس نفیس آ کر اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں تو پھر حق اور باطل بالکل واضح ہو جاتے ہیں، اور کسی کے پاس نہ ماننے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بقیہ زمانوں میں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اور اللہ ہی ہے کہ جو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر برے لوگ جھوٹے، مکار، دغا باز ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ آپ کا دھوکہ ہے کہ محض نماز پڑھنے سے آدمی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، محض ظاہری طور پر روزہ رکھنے سے انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو کام ہیں ظاہری ہدایت کے، ان کے بھی اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ظاہر میں بھی اچھے ہوں اور باطن میں، حقیقت میں بھی اچھے ہوں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔
قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کی کہ جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے باوجود دوسروں کو چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ تو ایک انسان ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ